زندگی بھر اپنی بیٹی سے نفرت کرنے والا باپ جب بیٹی پیدا ہوئی تب بھی نفرت کا اظہار کیا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی میں بہنوں کی شادیاں کر کر کے تنگ آ گیا تھا جناب علی۔ پھر اس کے بعد اسی باپ نے زندگی بھر اپنی بیٹی سے نفرت اتنی کی کہ بیٹی کی شادی کینیڈا ہو گئی، کینیڈا آنا جانا کئی بار ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کے گھر جا کر دیکھا ہو۔ یہاں تک کہ تینوں بیٹے کینیڈا میں رہتے تھے اور ایک ایک بیٹے کے پاس جا کر یہ باپ رہتا تھا، کبھی اپنی بیٹی کے پاس نہیں گیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب تینوں بیٹوں نے اپنے باپ سے منہ موڑ لیا تو وہی بیٹی چل کر اپنے باپ کے پاس آئی کہ ابا جان، میں نہیں دغا بازی کروں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، آپ میرے باپ ہیں، آئیں چلے میرے ساتھ، آج میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ وہی ہوا کہ باپ جو زندگی بھر اپنی بیٹی سے نفرت کرتا رہا اور جب تینوں بیٹوں نے کنارہ کیا تو یہی بیٹی چل کر آئی اور اپنے باپ کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ یہ سٹوری ہے کیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایسے پاکستانی کی سٹوری جس کی عمر اس وقت 72 سال ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جو کام میں نے کیا وہ کام آپ نہ کرنا، کیونکہ اگر بیٹیوں سے نفرت کرو گے تو زندگی میں گھاٹے کا سودا کرو گے۔ جناب علی، یہ پاکستان نہیں، جب پاکستان میں رہتا تھا، پاکستان کا صوبہ پنجاب کے گاؤں میں یہ رہتا تھا، والد اس کے وہ کام کیا کرتے تھے جیسے کوئی برتن وغیرہ چمکانے والے، یہ کام تھا۔ باپ کی معاشرے میں کوئی خاص عزت نہیں تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ میرے باپ کی عزت نہیں ہے، میرے باپ کو لوگ اتنی ویلیو نہیں دیتے جو میرا باپ کام کرتا ہے۔ پہلی بار اس شخص کے باپ کو عزت کب ملی؟ جب اس نے میٹرک کلیئر کیا، یعنی لوگوں کو پتا چلا کہ جناب وہ برتن چمکانے والے کا بیٹا میٹرک کر چکا ہے۔ پہلی بار باپ کو عزت ملی۔ 3 بہنوں کا یہ اکلوتا بھائی تھا۔ تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس پر ذمہ داریاں یہ آئیں کہ اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ اب تینوں بہنوں کی شادیاں بھی کس طرح کی، یعنی پاس زمینیں تھیں لیکن زمینوں کی اس وقت اتنی ویلیو نہیں تھی، قرض وغیرہ لے کر اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں کر دی۔ شادیاں کرنے کے بعد اپنے باپ کو لے کر، اپنی والدہ کو لے کر یہ شہر میں آ گیا۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ جو جگہ تھی باپ کی جو اس کو وراثت میں ملی تھی، یعنی جس میں حصہ ان تینوں بہنوں کا بنتا تھا، وہ جگہ ایک ایسے حصے میں آ گئی جہاں ایک معروف سوسائٹی بننے جا رہی تھی۔ اب جناب بنتا تو یہ تھا کہ اپنی بہنوں کو حصہ دیتا، اس شخص نے کیا کیا، اپنی تینوں بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، وہ ساری جائیداد اپنے نام رکھ کر، یعنی اس جگہ پر سوسائٹی بن گئی اور یہ شخص کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اپنی بہنوں کا سب سے پہلے حصہ کھایا، پھر اس کے بعد جب شادی کی، شادی کے بعد سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی تو غصے کا اظہار کیا کہ پہلے ہی تینوں بہنوں کی شادیاں پتہ نہیں میں نے کیسے کی تھیں، اب میرے ہاں بیٹی آ گئی۔ یعنی خوشی کا اظہار نہیں کیا، سال بعد بیٹا ہوا تو خوشی کی، اپنی بیٹی کی آمد پر خوشی نہیں کی، بیٹے کی آمد پر خوشی کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا، یعنی 3 بیٹے ہو گئے اور ایک بیٹی۔ بیٹی کو وہ عزت زندگی بھر نہیں دی جو عزت تینوں اپنے بیٹوں کو دی۔ بیٹی کو تعلیم تو حاصل کروائی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ کینیڈا کے ایک گھرانے میں کر دیا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری مکمل کی۔ یہاں تک کہ اس شخص کی جو اہلیہ ہے وہ کہا کرتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت نہ کیا کریں، بیٹی جب آتی ہے اس کو جاتے وقت ہاتھ میں کچھ رکھ کر دیا کریں، بیٹی جب بھی آتی ہے وہ آپ کا احترام کرتی ہے۔ اس نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ ابا جان میں آتی ہوں آپ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن یہ شخص کیا سوچتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو ہلکی سی بھی کوئی لفٹ کروائی، یعنی اگر میری بیٹی میرے پاس آئے کچھ آ کر کہے گی تو مجھے اس کو حصہ دینا پڑے گا، میں چاہتا ہوں کہ سارا کچھ میرے بیٹوں کے پاس جائے۔ جناب علی، ایک بیٹا کینیڈا شفٹ ہوا، دوسرا شفٹ ہوا، تیسرا شفٹ ہوا، سب بچے کینیڈا چلے گئے اور یہ دونوں میاں بیوی پاکستان میں ہی رہا کرتے تھے، شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب اہلیہ کا انتقال ہوا تو انتقال سے قبل بھی اہلیہ نے کہا کہ زندگی بھر بیٹی سے نفرت کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، بیٹوں پر نچھاور کرتے ہو بیٹی پر بھی کیا کرو، کیونکہ آخر میں بیٹی ہی تمہارے پاس آئے گی۔ جناب علی، اس شخص نے کیا کیا، جب اہلیہ کا انتقال ہوا، بیٹی جو کہ کینیڈا میں، اس نے اپنے بیٹوں کو پاکستان بلایا اور کہا کہ جو جو میری جائیدادیں پاکستان میں ہے میں بیچنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں میں حصے بانٹ دوں، اور ہاں جب بیٹی حصے کا پوچھے، یعنی آپ لوگوں کی بہن حصے کا پوچھے تو آپ بتا دینا ابا جان نے سارا حصہ آپ تینوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب علی، وہ بیٹے جو باپ کے پہلے کینیڈا جانے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، تینوں بیٹوں کو پتا تھا پاکستان میں پراپرٹی ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹے نے انڈین مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی، باپ نے اعتراض کیا، اس کے بعد بھی جب بیٹا نہ مانا باپ مان گیا، باپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ باپ بے بس تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کی شادی خود کرنا چاہیے، اس نے بھی خود کر لی، تیسرے کی خود کرنا چاہیے، اس نے بھی خود کر لی، پھر بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا کہ بچے میرے ہیں۔ آنا جانا لگا رہتا تھا اور جب بھی جانا تینوں بہوؤں نے بڑی عزت کرنی کہ میرا سسر آیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ عزت کرنے کا مقصد کیا تھا۔
جب پہلے کینیڈا جانا تینوں بیٹے مختلف شہروں میں رہتے تھے، باپ کا پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں ایئرپورٹ پر باپ نے آنا ہے، تینوں بیٹے ایک ہی وقت پر ایئرپورٹ پر موجود ہوتے تھے اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب بھی اس نے بہو کے گھر جانا، بہو نے کھانا پینا پوچھنا، دوسری کے گھر جانا، دوسری نے کھانا پینا، تیسری کے گھر جانا، تیسری نے کھانا پینا پوچھنا۔ اب جب بیٹوں کو پاکستان بلا کر جائیدادیں بیٹوں کے نام کر دیں، پھر اس کے بعد اصل امتحان اس شخص کا شروع ہو گیا۔ بیٹی کینیڈا میں ہی ہے، بیٹی کا گھر کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی کو ملنے نہیں جانا کہ کہیں بیٹی مجھ سے حصہ نہ مانگ لے، بیٹی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ یہاں تک کہ داماد اعتراض کرتا تھا کہ آپ جب بھی آتے ہیں کینیڈا اچھا نہیں لگتا، شاید ہم غریب ہیں اس لیے آپ ہمارے گھر نہیں آتے۔ یہ شخص یہ ٹال دیتا تھا کہہ کر کہ بیٹیوں کے گھر جانا اچھی بات نہیں ہوتی، میں اس لیے نہیں آتا۔ جناب بیٹوں کے نام جائیدادیں کی، بیٹوں نے کیا کیا؟ وہ ساری جائیدادیں بیچ کر جو ایک گھر اس کے پاس بچ گیا تھا اس گھر کو نہیں بیچا، یعنی ساری جائیدادیں بیچ کر باپ کو بتایا کہ ہم کینیڈا میں کچھ بنا لیتے ہیں۔ اب کی بار جب یہ پاکستان سے کینیڈا پہنچا، جہاں پہلے ایک ہی وقت میں ایئرپورٹ پر تینوں بیٹے موجود ہوتے تھے، ایک بیٹا بھی وہاں نہیں آیا۔ کون لینے آیا؟ ڈرائیور لینے آیا ایک بیٹے کا۔ اب جب گھر پہنچا ایک بیٹے کے پاس، بیٹا گھر میں نہیں تھا، بہو گھر تھی، بہو نے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، بیٹے کو کال کی، بیٹا تمہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں؟ ابا جان سوری بس میں ذرا کام پہ تھا۔ دوسرے کو کال کی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ابا جان مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تیسرے کو کال کی، ابا ذرا میں دوسرے شہر آیا ہوں۔ یعنی جو ویلیو باپ کی پہلے تھی، جائیدادیں تقسیم ہونے کے بعد وہ ویلیو ختم ہو گئی، اور بیٹی سے نفرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار ایک بہو نے بھی برتاؤ اچھا نہیں کیا، دوسری نے بھی اچھا نہیں کیا، تیسری نے بھی اچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ بیٹوں نے یہ کہہ دیا ابا جان پاکستانی چلے جائیں، آپ وہیں پر صحیح رہتے ہیں، آپ کا دل لگا رہتا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہم بھی مصروف ہو گئے ہیں، آپ یہاں پر آ کر بور ہوتے رہتے ہیں۔ باپ نے تو بور ہونا ہی ہے، جب آپ نے گھر میں رہتے ہوئے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی، آپ نے بہانے بنا کر نکل جانا اور اپنے باپ کو وقت نہیں دینا۔ باپ مایوسی کے عالم میں ٹوٹے دل سے پاکستان آیا اور آ کر سوچنے لگا کہ جن کی وجہ سے زندگی بھر میں نے بیٹی سے نفرت کی، بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، ان کو دیا، انہوں نے تو مجھ سے پھر بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور بیٹی جس کو کچھ بھی نہیں دیا وہ ڈیلی مجھ سے پوچھتی رہتی ہے میرا حال احوال۔ اب جب اس شخص کی بیٹی کو پتا چلا کہ ابا جان آئے تھے پھر چلے گئے، اور کچھ یوں بھی بھائیوں سے پتا چل گیا کہ اس دفعہ ابا ذرا ناراض ہو کر گئے ہیں بھائیوں سے، بھائیوں نے برتاؤ اچھا نہیں کیا، بیٹی تھی نہیں رہ پائی، جناب علی پاکستان آئی، باپ بیمار ہو گیا، 1.5 سے 2 مہینے اپنے باپ کے پاس رہی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر، کیونکہ باپ بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا، پھر بھی اپنے باپ کا خیال رکھا۔ اور جب باپ تھوڑا صحت مند ہوا، یعنی صحت یاب ہوا، ابا جی تینوں بیٹے نہیں آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے پاس آپ کا خیال رکھنے کے لیے، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، چلے میرے ساتھ کینیڈا، میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گی۔ اب جناب جس بیٹی کو زندگی بھر اس باپ نے نفرت کی، حصہ نہیں دیا، اس لیے نہیں بلاتا تھا کل کو بیٹی کو حصہ دینا پڑ جائے گا، بیٹوں کے نام کر دوں گا، صحیح ہے، وہی بیٹی یہ بڑھاپا آیا تو اپنے ساتھ پاکستان سے کینیڈا لے گئی، اور یہ شخص آج بھی کینیڈا کے ایک گھر میں موجود ہے جس کی عمر ہے 72 سال، اور اس 72 سال کی عمر میں پچھتاوا اس بات کا ہے کہ ساری زندگی اپنی بیٹی سے نفرت کی، اور آج مجھے سنبھالا کس نے؟ اسی بیٹی نے، جس کو نہ میں نے جائیداد دی، نہ صحیح طرح بات کی، نہ صحیح طرح کلام کیا، نہ اس کو کوئی تحفہ دیا، جب بھی آئی خالی ہاتھ بھیج دیا، پاکستان سے کینیڈا گیا کبھی کوئی تحفہ نہیں لے کر گیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری بیٹی نے میرے ساتھ جو اپنا برتاؤ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں اہم لیسن موجود ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ نفرت اس بات پر کرنی کہ کل کو بیٹی کو حصہ دینا پڑ جائے گا، تو یہ یاد رکھیں بات، آپ کے بیٹے تو بڑھاپے میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن بیٹیاں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی، جس طرح اس بیٹی نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔